شوہر کے مرنے کے 3 مہینے بعد بیٹی پیدا ہوئی تو ساس اس کی شکل دیکھ کر ڈر گئی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں بیٹی کو جولی میں بٹھائی سڑک پر بھیک مانگ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے جب ایک آدمی میرے پاس آ کر بولا، اگر تم میرے گھر میں کام کرو تو میں تمہیں رہنے کی جگہ دوں گا اور تمہاری بیٹی کی پرورش بھی کروں گا۔ میں مان گئی۔ یہ اس نے میری بیٹی کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنا دیا۔ وہ بہت نیک دل آدمی تھا، لیکن ایک دن وہ فوت ہو گیا۔ جب اسے دفنانے لگے تو اس کی قبر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے میری بیٹی، اے اللہ کیا تیرے اس پورے جہاں میں ہم بے سہارا لوگوں کے لیے کوئی چھت باقی نہیں رہی؟ میں نے کانپتے ہوئے آٹو سے کہا اور اپنی گود میں روتی آمنہ کو اپنی شال میں چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ یہ سردیوں کے دن تھے اور سخت سردی سے میرا جسم کانپ رہا تھا اور رات کا سناٹا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنے ہی سانسوں سے خوف آ رہا تھا۔ سڑک کے کونے میں بیٹھی ہوئی میں خود کو دنیا کی سب سے بد نصیب عورت محسوس کر رہی تھی۔ سامنے سڑک بالکل سنسان تھی۔ ہر کچھ منٹ پر تیزی سے گاڑی میرے قریب سے گزر جاتی، مگر کسی کو بھی سڑک کنارے بیٹھی ایک مجبور ماں اور اس کی بھوکی بچی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے سینے میں درد کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ آخر میرا قصور کیا تھا جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے؟ ابھی میں نے سوچوں میں گم تھی کہ دور سے آتی گاڑی کی ایک ہیڈ لائٹ کی تیز روشنی میری آنکھوں میں پڑی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ میں نے اپنا ہاتھ آنکھوں کے آگے کر لیا۔ مجھے لگا یہ گاڑی بھی باقی گاڑیوں کی طرح گزر جائے گی، مگر شاید میری قسمت میں آج کی رات مزید تزیل نہیں لکھی تھی۔ گاڑی کی رفتار کم ہوئی اور وہ میرے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ کالے رنگ کی چمکیلی بڑی گاڑی کا شیشہ آہستہ آہستہ نیچے ہوا تو میں نے سہمی ہوئی اپنی بچی کو اور زور سے بھینچ لیا۔ گاڑی کے اندر سے ایک سفید بالوں والے بزرگ نے جھانک کر مجھے دیکھا۔ ان کے چہرے پر جھریاں تھیں، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے مجھے اور میری گود میں موجود بچے کو دیکھتے رہے، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ پھر اچانک وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر تیزی سے نیچے اتر آئے۔ ان کے چلنے کے انداز میں ایک اضطراب تھا جو مجھے سمجھ نہیں آیا۔ بیٹی تم کون ہو اور آدھی رات کو یہاں اس شدید سردی میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ ان کی آواز میں ایک لرزش تھی۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی مگر سردی اور بو کی وجہ سے میری آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میں صرف نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے کہا، نہیں بیٹی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھو تمہاری بچی سردی سے نیلی ہو رہی ہے، خدا کے لیے میری بات مانو، گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کسی محفوظ جگہ لے جاؤں گا۔ ان کی بات سن کر میں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں ہیٹر چل رہا تھا۔ بزرگ مجھے بار بار دیکھ رہے تھے۔ میں نے سفر کے دوران اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ میرا نام ہینا ہے اور کچھ عرصہ پہلے تک میری زندگی بہت خوشحال تھی۔ میرا شوہر احمد ایک ڈرائیور تھا، ہم بہت خوش تھے۔ پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور سب ختم ہو گیا۔ میرے شوہر کی موت کے بعد میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں حاملہ تھی مگر کسی نے میری پرواہ نہیں کی۔ میں سڑکوں پر آگی، پھر ایک نیک آدمی نے مجھے سہارا دیا اور میری بیٹی کو ڈاکٹر بنایا، لیکن آج وہ بھی وفات پا گیا اور اب میں پھر سے بے سہارا ہی ہو گئی ہوں۔ ایک تو بیٹا گیا، اوپر سے یہ مصیبت گلے پڑ گئی۔ مجھے لگا تھا وہ پوتے کا منہ دیکھ کر پرانی رنجشیں بھول جائیں گے، مگر انہوں نے بچی کو گود میں لینا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ مگر واپس آتی انہوں نے مجھے تلخ الفاظ میں کہہ دیا، کان کھول کر سن لو، اس گھر میں صرف وہی رہے گا جو کما کر لائے گا۔ اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو اس بچی کو کسی یتیم خانے میں چھوڑاؤ، ورنہ اپنا رستہ ناپو۔ میں ایک ماں تھی، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے، ان کی منتیں کی کہ ماں جی خدا کا خوف کریں، یہ آپ کے مرحوم بیٹے کی نشانی ہے، مگر ان کے دل میں رحم کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ آج شام انہوں نے میرا تھوڑا بہت سامان گھر سے باہر پھینک دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میری بات سن کر وہ بزرگ خاموش ہو گئے، مگر میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی تھی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، انکل، گھر سے نکلنے کے بعد مجھے لگا کہ شاید میرا بھائی مجھے سہارا دے گا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھائی ہی میرا واحد خون کا رشتہ تھا۔ میں روتی ہوئی اپنی بچی کو سینے سے لگائی بھائی کے گھر پہنچی۔ مجھے دیکھ کر بھابھی کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر بھائی نے مجھے پانی پلایا اور بٹھایا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور اب میرے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں، تو بھائی نظر چرانے لگے۔ ابھی بھائی کو کچھ بولنے ہی والی تھی کہ بھابھی نے تلخ لہجے میں کہہ دیا، سنو، تم جانتی ہو مہنگائی کا دور ہے، ہمارے اپنے خرچے مشکل سے پورے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس اتنا بڑا گھر بھی نہیں ہے کہ ہم تمہیں اور تمہاری بچی کو رکھ سکے۔ بھائی نے بھی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ بہن تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں مجبور ہوں، میں تمہیں مشکل اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، بہتر ہے کہ تم کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ اپنوں کی اس بے حسی نے میرا دل چیر دیا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر سڑکوں پر مارا پھرتی رہی، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور میں تھک ہار کر اس فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی جہاں سے آپ نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا۔
میری بات ختم ہوئی تو گاڑی ایک بڑے اور عالیشان گیٹ کے سامنے رک گئی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا اور گاڑی اندر جا کر ایک محل کے سامنے رک گئی۔ یہ گھر کسی محل سے کم نہیں تھا، جہاں ہر طرف روشنیاں تھی اور ملازم ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ وہ بزرگ گاڑی سے اترے اور آ کر میرا دروازہ کھولا۔ انہوں نے انتہائی احترام سے کہا، بیٹی آؤ، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ میں ہچکچاتے ہوئے گاڑی سے اتری۔ میری پرانی چادر و مٹی آلودہ حالت اس شاندار محل میں بہت عجیب لگ رہی تھی، مگر سیٹھ کریم نے مجھے ذرا بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے ملازمین کو آواز دی اور ایک ادھیر عمر ملازمہ ماسی سکینہ کو بلا کر کہا، سکینہ بی بی، انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ اور ان کے لیے گرم پانی اور کھانے کا انتظام کرو، اور انہیں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے، میرا نام سیٹھ کریم ہے اور سب مجھے سیٹھ کریم ہی کہتے ہیں۔ آج سے تم اس گھر کی عزت، تو تمہیں یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ تم بس اس گھر کی دیکھ بھال کرو اور اپنی بیٹی کی پرورش کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی پڑھ لکھ کر کسی بڑے مقام پر پہنچے۔ میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ ایک عجیبی شخص مجھ پر اتنا مہربان کیوں تھا؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا، سیٹھ صاحب، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ میرے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں، ورنہ آج کی رات شاید میں اور میری بچی زندہ نہ بچتی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی درد اور نمی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولے، بیٹی، نیکی کرنا انسان کا فرض ہے، اور ویسے بھی مجھے اس بچی کے چہرے میں اپنا مستقبل نظر آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئے، جیسے اپنے آنسو چھپا رہے ہوں۔ مجھے اور میری بیٹی کو گرم کمرہ دیا، نرم بستر اور اچھا کھانا ملنے سے ہمیں سکون ملا۔ اگلی صبح میری زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ سیٹھ کریم نے مجھے گھر کی مالکین جیسے اختیار دے دیا تھا۔ میں نے گھر کا نظام سنبھال لیا، ملازم میری عزت کرتے تھے، وقت گزرتا گیا اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں سکون سے رہنے لگی۔ سیٹھ کریم کا رویہ میرے ساتھ بہت شفقت بھرا تھا، لیکن میری بیٹی کے ساتھ ان کا لگاؤ مجھے حیران کرتا تھا۔ وہ جب بھی دفتر سے لوٹتے سب سے پہلے میری بیٹی کو ہی پوچھتے، اس کے لیے کھلونے اور کپڑے لاتے اور اسے اپنی گود میں بٹھا کر کہتے، میری بچی، تمہیں بہت آگے جانا ہے، تمہیں بہت پڑھنا ہے، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے اور انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ میں کچن کے دروازے سے یہ سب سنتی تو سوچ میں پڑ جاتی کہ وہ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی رات کو میں نے دیکھا کہ سیٹھ کریم اپنے کمرے میں کسی پرانی تصویر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ ان کے چہرے پر گہرا دکھ ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے ان کے کمرے میں چائے دیتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے تصویر چھپا دی اور کہا، بس پرانی یادیں ہیں۔ میں خاموش ہو گئی، مگر میرے ذہن میں سوال رہ گیا کہ وہ تصویر کس کی تھی اور وہ کیا راز چھپا رہے ہیں۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے اور ڈرائیور کو بار بار احتیاط سے گاڑی چلانے کی تاکید کرتے، جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو۔ شام کو جب وہ واپس آتی تو وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر اس کی باتیں سنتے، اس کی اسکول کی کاپیاں چیک کرتے، اور اگر کبھی اسے کسی مضمون میں مشکل پیش آتی تو وہ گھنٹوں بیٹھ کر اسے پڑھاتے۔ عائشہ اسکول میں انتہائی ذہین اور محنتی طالبہ کے طور پر پہچانی جاتی تھی۔ اساتذہ بھی اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے اور اس کی ہر کامیابی پر سیٹھ کریم کی خوشی دیکھنے والی ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب عائشہ نے میٹرک کے امتحان دیے تو نتیجے والے دن سیٹھ کریم کی بے چینی عائشہ سے بھی زیادہ تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں ٹہل رہے تھے اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور جب عائشہ نے آ کر بتایا کہ اس نے نہ صرف اسکول میں بلکہ پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے تو سیٹھ کریم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ خوشی سے بچوں کی طرح تالیاں بجانے لگے۔ اسکول کے سالانہ جلسے میں ان کا سینہ فخر سے تن گیا۔ وہ اگلے صفوں میں بیٹھے تھے اور ان کی نظریں اسٹیج پر جمی ہوئی تھی۔ جب اسپیکر نے عائشہ کا نام پکارا تو سب سے پہلی اپنی نشست سے کھڑے ہونے والے سیٹھ کریم ہی تھے۔ ہال تالیوں سے گونج رہا تھا اور میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ عائشہ نے اسٹیج پر جا کر اپنا انعام وصول کیا، اپنی کامیابی کو اپنے بڑے ابا یعنی سیٹھ کریم کے نام منسوب کیا، تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جذبات سے مغلوب ہو چکے تھے۔ تقریب کے بعد جب لوگ انہیں مبارکباد دینے آئے اور کسی نے پوچھا کہ سیٹھ صاحب یہ آپ کی پوتی ہیں، تو انہوں نے فوراً عائشہ کو اپنے بازوں میں لیتے ہوئے فخر سے کہا، ہاں یہ میری پوتی ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ میں ایک طرف کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور میرا دل ایک انجانے بوجھ اور تشویش سے بھر گیا تھا۔ گھر واپسی پر گاڑی میں ماحول خوشگوار تھا، مگر میرے دل میں وہی سوال اٹھ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، سیٹھ صاحب آپ ہم پر اتنے مہربان کیوں ہیں؟ ہم تو آپ کے کچھ بھی نہیں لگتے۔ میں تو ایک عام ملازمہ ہوں اور عائشہ ایک یتیم بچی، پھر آپ اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر کیوں چاہتے ہیں؟ لوگ باتیں بناتے ہیں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ احسان ہمارے لیے بوجھ نہ بن جائے۔ سیٹھ کریم نے گہرا سانس لیا اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے نرم آواز میں کہا، دیکھو بیٹی، دنیا والوں کی پرواہ مت کرو، نیکی کرنا انسان کا فرض ہے، اور ویسے بھی مجھے اس بچی میں اپنا مستقبل نظر آتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک روشنی ہے جو مجھے یہ یقین دلاتی ہے کہ یہ بہت آگے تک جائے گی، اسے تم بس اس کی پڑھائی پر توجہ دو۔
میں چاہتا ہوں یہ ڈاکٹر بنے اور دنیا دیکھے کہ ایک یتیم بچی کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ ان کا جواب ہمیشہ کی طرح واضح نہیں تھا، مگر ان کے لہجے کی سچائی مجھے خاموش کر دیتی تھی۔ اگرچہ میرے دل میں اب بھی شک رہتا کہ اس مہربانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور عائشہ نے انٹر میں بھی شاندار کامیابی حاصل کی اور پھر میڈیکل کالج میں داخلے کا مرحلہ آ گیا۔ سید کریم نے اس کے لیے بہترین کتاب اور ٹیوشن کا انتظام کیا اور خود بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ جس دن میرٹ لسٹ لگی ہم سب دعا کر رہے تھے، اور جب عائشہ کا نام شہر کے بڑے سرکاری میڈیکل کالج میں آیا تو سید کریم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے پورے شہر میں مٹھائی تقسیم کی اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ وہ ہر کسی کو فخر سے بتاتے کہ میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے۔ ان کے چہرے پر وہ خوشی تھی جیسے ان کی کوئی بڑی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ جب عائشہ پہلی دفعہ سفید کوٹ پہن کر ان کے سامنے آئی تو وہ جذبات سے رونے لگے اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ عائشہ نے ان کے ہاتھ چوم کر کہا، بڑے ابا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں شاید آج کسی کے گھر کام کر رہی ہوتی یا کہیں مزدوری کر رہی ہوتی۔ یہ عزت اور یہ مقام سب آپ ہی کی وجہ سے ہے۔ آپ میرے لیے میرے باپ سے کم نہیں ہیں۔ سید کریم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور لرزتی آواز میں کہا، نہیں بیٹا، یہ تمہاری محنت اور تمہاری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں صرف ایک ذریعہ ہوں۔ اللہ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے چنا تھا۔ میں ایک طرف کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں اب بھی وہی سوال تھا کہ آخر ایک اجنبی شخص نے اپنی پوری زندگی اور دولت ہم پر کیوں نچھاور کر دی۔ عائشہ بے قابل ڈاکٹر بن چکی تھی اور اس نے اپنی پریکٹس شروع کر دی تھی۔ ہماری زندگی غربت سے نکل کر خوشحالی میں بدل چکی تھی۔ ہم اب ملازم نہیں بلکہ گھر کے افراد کی طرح رہتے تھے۔ ایک اچانک شام چوکیدار نے بتایا کہ کوئی بوڑھی عورت ملاقات کے لیے آئی ہے۔ میں عائشہ کے ساتھ گیٹ پر گئی تو باہر بارش میں کمزور اور ٹوٹی ہوئی عورت کھڑی تھی جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرے قدم وہیں جم گئے۔ یہ میری ساس تھی، وہی عورت جس نے مجھے گھر سے نکالا تھا۔ آج وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے میرے قدموں میں گرنے کی کوشش کرنے لگی، روتے ہوئے بولی، بیٹی مجھے پہچانا؟ میں تمہاری ساس ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، مجھے اپنے کیے کی سزا بھی مل گئی ہے۔ میرے بیٹے نے بھی مجھے چھوڑ دیے اور اب میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، لوگ مجھے بھیک بھی نہیں دیتے۔ خدا کے لیے مجھے اپنے پاس رکھ لو، میں تمہاری نوکرانی بن کر رہوں گی، بس مجھے چھت دے دو۔ میں نے اپنی ساس کو اس حال میں دیکھا تو ماضی کے سارے غم تازہ ہو گئے، زخموں کی طرح جاگ اٹھے۔ میرا دل خون کے آنسر ہونے لگا۔ وہی کالی اور ظالمانہ رات میری آنکھوں کے سامنے گم گئی جب انہوں نے مجھے دودھ پیتی بچی کے ساتھ سردی میں گھر سے نکالا تھا۔ ان کے زہریلے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے تھے کہ تم منحوس ہو اور اس بچی کو یتیم خانے چھوڑ کر آؤ۔ تب انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی۔ میں نے اس رات ان کے پاؤں پکڑے تھے، ان کی منتیں کی تھی، مگر انہوں نے مجھے ٹھوکر مار دی تھی۔ میرا دل ایک پل کے لیے نرم ہوا کہ آخر یہ میرے مرحوم شوہر کی ماں ہے اور بوڑھی ہے، مگر فوراً ہی میرا ضمیر اور میری انا جاگ اٹھی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے میری ممتا کا مذاق بنایا تھا اور میری بیٹی کو مارنے کی کوشش بھی کی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا، مضبوط لہجے میں کہا، ماں جی، میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، کیونکہ میں آپ جیسا پتھر دل نہیں رکھتی۔ آپ میرے احمد کی ماں ہیں، اس لیے آپ کا احترام اپنی جگہ، مگر میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ میں وہ وقت نہیں بھولی جب مجھے اور میری بیٹی کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تب آپ نے ہمیں دھتکار دیا تھا، ہم فٹ پاتھ پر سوئے، ہم بھوکے رہے، تب آپ کو ہماری یاد نہیں آئی۔ آج جب اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو آپ کو رشتہ یاد آ گیا۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں، مگر میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ عائشہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے مجھے نہیں روکا، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ ہم نے کتنا درد برداشت کیا ہے۔ ساس بہت روئی، منتیں کی، مگر میں جانتی تھی کہ رشتے خود غرضی پر قائم نہیں رہتے۔ میں نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر ان کے ہاتھ میں دیے اور ڈرائیور کو کہا کہ انہیں بس اسٹاپ تک چھوڑ دے۔ وہ روتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ کے اور چلی گئی۔ عائشہ نے مجھے گلے سے لگا اور کہا، اماں، آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ جو لوگ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دے وہ اچھے وقت کے حقدار نہیں ہوتے۔ اس رات مجھے پہلی بار سکون کی نیند آئی۔ کچھ عرصے بعد گھر کی فضا بدلنے لگی۔ سید کریم جو ہماری زندگی کا سہارا تھے اچانک بیمار پڑ گئے۔ ان کی کھانسی بڑھ گئی اور چہرہ پیلا پڑ گیا۔ عائشہ نے ان کا علاج کروایا تو پتہ چلا کہ انہیں دل کی شدید بیماری ہے اور ان کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، مگر ان کی حالت بہتر نہیں ہوئی، وہ کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ہم دونوں دن رات ان کی خدمت میں لگے رہتے۔ عائشہ ہر وقت ان کے پاس بیٹھتی اور ان کا خیال رکھتی۔ ایک رات وہ مجھے بلانے لگے، میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، بیٹی، میرا وقت قریب ہے، اب مجھے سکون ہے،
میں نے اپنا قرض اتار دیا ہے۔ میرے دل پر جو بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا ہے، میں اب اطمینان سے جا سکتا ہوں۔ میں حیرت سے بولی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے ہماری زندگی بدل دی ہے۔ وہ مسکرا کر بولے، یہ سب اس کا نظام ہے، میں صرف ایک ذریعہ تھا۔ لیکن یاد رکھنا، حق آخر کار حقدار تک پہنچ جاتا ہے۔ ان کی باتیں مجھے پہیلیاں لگتی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں موت کی پرچھائی واضح تھی۔ آخر وہ دن آ گیا، سردیوں کی ایک اور اداس شام۔ سیٹھ کریم ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ ان کے انتقال کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی، ہر طرف سوگ کا سما تھا۔ ان کے جنازے میں ہزاروں لوگ آئے، وہ لوگ بھی آئے جو زندگی میں کبھی ان کے دروازے پر نہیں آئے تھے۔ جنازے کے وقت ایک عجیب منظر دیکھا، ان کے چہرے پر نور تھا اور قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ لوگ حیران رہ گئے، سب نے کہا یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ میں اور عائشہ کونے میں رو رہی تھی، ہمارے لیے وہ ولی سے کم نہیں تھے، مگر ان کے آخری الفاظ میں ذہن میں گونج رہے تھے کہ میں نے اپنا قرض اتار دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی موت کے بعد ایک ایسا راز کھلے گا جو میری پوری زندگی بدل دے گا۔ سیٹھ کریم کے دور کے رشتہ دار جو زندگی میں کبھی نہیں آئے تھے، اب ان کے گھر میں بیٹھے تھے اور جائیداد کی طرف لالچی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت ان کے وکیل مسٹر کمال بریف کیس لے کر آئے اور کہا، سیٹھ کریم نے اپنی زندگی میں اپنی وصیت مکمل ہوش و حواس میں لکھوائی تھی اور آج میں وہ وصیت پڑھ کر سناؤں گا۔ یہ سنتے رشتہ داروں کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ عورت جو خود کو سیٹھ کریم کی چچا زاد کہتی تھی فوراً بول اٹھی، وکیل صاحب جلدی بتائیں مرحوم نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آخر ہم ان کے خون کے رشتہ دار ہیں۔ وکیل صاحب نے فائل کھولے، پڑھنا شروع کیا۔ میں کریم بخش اپنے مکمل ہوش و حواس میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ میری تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، میرا بینک بیلنس، یہ گھر میری منہ بولی بیٹی ڈاکٹر عائشہ اور اس کی والدہ کے نام کیا جاتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا ہو، سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے اور جو رشتہ دار ابھی تک آنسو بہا رہے تھے اچانک چیخنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ وصیت جعلی ہے۔ سیٹھ کریم پاگل نہیں تھے جو اپنی ساری دولت ان عورتوں کے نام کر دے۔ یہ عورتیں تو ان کے گھر کی نوکرانیاں ہیں، ضرور اس عورت نے ان پر کوئی کالا جادو کیا ہے کہ انہیں کچھ ملا کر یہ وصیت لکھوائی ہے۔ ان کی بکواس سن کر میرا دل دہل گیا۔ عائشہ غصے سے اٹھنے لگی، مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وکیل صاحب نے میز پر ہاتھ مار کر سب کو خاموش کرایا اور سخت لہجے میں کہا، خبردار کسی نے سیٹھ کریم کی کردار کشی کی تو یہ وصیت رجسٹرڈ ہے اور قانون کے مطابق مکمل درست ہے۔ سیٹھ صاحب نے پہلے ہی مجھے آگاہ کر دیا تھا کہ ان کی موت کے بعد یہ سب ہوگا، اس لیے انہوں نے ایک ذاتی خط بھی چھوڑا ہے جو صرف ہینا بی بی پڑھیں گی اور اس گھر کی تمام چابیاں اور دستاویزان کے حوالے ہیں۔ وکیل صاحب نے ایک لفافہ اور ایک سنہری چابی میرے ہاتھ میں دی اور کہا، یہ چابی سیٹھ صاحب کے کمرے کی تجوری کی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی موت کے بعد سب سے پہلے آپ اسے کھولیں، اس میں آپ کے لیے ایک اہم حقیقت ہے۔ رشتہ دار شور مچاتے رہے، دھمکیاں دیتے رہے کہ ہم عدالت جائیں گے، مگر وکیل صاحب نے پولیس بلانے کی بات کی تو وہ خاموش ہو گئے۔ میں کانپتے ہاتھوں سے چابی اور لفافہ لے کر سیٹھ صاحب کے کمرے کی طرف گئی۔ عائشہ میرے ساتھ تھی، کمرہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ وہاں ان کی خوشبو موجود تھی جو دل کو اداس کر رہی تھی۔ میں نے چابی لگائی اور تجوری کھل گئی۔ اندر سونا یا دولت نہیں تھی، بلکہ ایک پرانی ڈائری اور ایک تصویر رکھی تھی۔ میں ڈرتے ہوئے تصویر اٹھائی اور جیسے ہی دیکھی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ میری اور میرے مرحوم شوہر احمد کی تصویر تھی جو میرے شوہر کے پاس ہوا کرتی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، خط پڑھنا شروع کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ خط میں سیٹھ کریم نے لکھا تھا، ہینا میری بہن، جب تم یہ خط پڑھ رہی ہوگی تو میں دنیا سے جا چکا ہوں گا۔ میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں بہت سوال ہوں گے کہ میں نے تمہیں کیوں اپنایا اور تمہاری مدد کیوں کی۔ اصل سچ یہ ہے کہ میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا قرض تمہارے شوہر احمد کی قربانی پر لیا۔ تم ہمیشہ پوچھتی تھی نا کہ میں عائشہ کو اتنا کیوں چاہتا ہوں۔ اصل میں وہ حادثہ جس میں احمد کی جان گئی وہ میری وجہ سے شروع ہوا تھا، مگر سچ یہ ہے کہ احمد کی موت کسی حادثے کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ ایک ٹرک میں راستے میں آ گیا تھا۔ احمد نے اپنی جان دے کر مجھے بچایا۔ وہ اپنی ٹیکسی لے کر میرے اور ٹرک کے درمیان آ گیا اور خود کو چلا گیا۔ میں کئی مہینے ہاسپٹل میں بے ہوش رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے احمد کا سامان دیا گیا جس میں یہ تصویر بھی تھی۔ اس دن میں نے قسم کھائی کہ جس شخص نے میری جان بچا کر اپنی ہی جان دے دی، میں اس کے خاندان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں پاگلوں کی طرح تمہیں اور تمہارے بچوں کو ڈھونڈتا رہا۔ میں نے اپنی ساری زندگی ان کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ جب میں صحت یاب ہوا تو میں شہر کی خاک چھانے لگا۔ میں سب سے پہلے تمہارے پرانے گھر گیا۔ وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ احمد کے مرنے کے بعد اس کی ساس نے بہو کو گھر سے نکال دیا۔ میرا دل ٹوٹ گیا کہ میری وجہ سے ایک ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ میں نے اپنے ملازموں اور لوگوں کو پورے شہر میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے لگا دیا۔
میں خود راتوں کو سڑکوں پر نکلتا اور ہر فٹ پاتھ کے چوراہے پر تمہیں تلاش کرتا۔ اور پھر ایک سرد رات اللہ نے میری دعا سن لی اور میں نے تمہیں اسی فٹ پاتھ پر دیکھ لیا جہاں تم سردی سے کانپ رہی تھی اور تمہاری گود میں احمد کی نشانی تھی جو بھوک سے تڑپ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے احمد آسمان سے مجھے دیکھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ اس کی امانت سنبھالو۔ میں نے تمہیں اس رات گاڑی میں بٹھایا تو میرا دل چاہا کہ تمہارے قدموں میں گر کر معافی مانگو اور چیخ چیخ کر سچ بتاؤں کہ میں ہی وہ بدقسمت انسان ہوں جس کی وجہ سے تمہارا سہاگ چھن گیا، مگر میں ڈر گیا تھا۔ مجھے لگا اگر میں نے سچ بتا دیا تو تم مجھے چھوڑ دو گی، اسے میں نے خاموشی اختیار کی اور کہا کہ میں صرف انسانیت کے ناطے مدد کر رہا ہوں۔ حالانکہ یہ کوئی احسان نہیں تھا بلکہ احمد کا قرض تھا جسے میں اتار رہا تھا۔ یہ گھر، یہ دولت، یہ سب تمہارا اور عائشہ کا ہے۔ میں نے عائشہ کو ڈاکٹر بنانے کا خواب اس لیے دیکھا کیونکہ احمد چاہتا تھا کہ اس کی اولاد انسانیت کی خدمت کرے۔ میں نے صرف اس کے خواب کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے معاف کر دینا کہ میں نے تم سے یہ سچ چھپایا۔ میں اپنی آخری سانس تک تمہارا اور احمد کا مقروض رہوں گا۔ خط ختم ہوا تو کمرے میں صرف میرے اور عائشہ کے رونے کی آوازیں تھیں۔ میرا آنسو بے بسی کے نہیں بلکہ شکر اور فخر کے تھے۔ عائشہ نے وہ تصویر اپنے سینے سے لگا لی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج ایک بڑا راز کھل چکا تھا کہ وہ کسی عام ڈرائیور کی بیٹی نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کی بیٹی تھی جس نے اپنی جان دے کر انسانیت کی عظیم مثال قائم کی۔ اور سیٹھ کریم کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ وفا اور احسان کا پیکر تھا۔ انہوں نے ہمیں صرف سہارا نہیں دیا بلکہ ہمیں عزت اور ایک نیا مقام دیا۔ وہ چاہتے تو صرف پیسے دے کر اپنا فرض پورا کر دیتے، مگر انہوں نے ہمیں اپنی اولاد بنا لیا اور ہمیں زندگی کا وہ مقام دیا جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ رشتہ داروں کے تمام الزامات اب بے معنی ہو چکے تھے کیونکہ ہمارے پاس سچائی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر اندھیرے آسمان کو دیکھا مگر میرے دل میں روشنی بھر گئی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کی کہ اللہ، سیٹھ کریم اور میرے شوہر احمد دونوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ایک نے جان دی اور دوسرے نے زندگی دی۔ آج مجھے اپنی بیٹی کے ڈاکٹر بننے پر پہلے سے زیادہ فخر تھا کیونکہ اس کی بنیاد کسی خیرات پر نہیں بلکہ قربانی اور احسان پر رکھی گئی تھی۔ میں نے عائشہ کے آنسو پوچھے اور کہا، بیٹی سر اٹھا کر جیو، تم ایک عظیم باپ کی بیٹی ہو اور ایک عظیم انسان کی امانت ہو۔ یہ دولت اور یہ گھر تمہارا حق ہے، اسے قبول کرو اور اپنے دونوں باپوں کا نام روشن کرو۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔